حمد الہی سے آغاز کریں گے۔ اس مجلس میں آنا ہر ایک کا مقدر نہیں ہوتا، آتا وہی ہے جسے حسنین کی ماں بلائے۔ وہ زبانیں علی کے ذکر میں بولتی ہیں جن زبانوں نے عالم اولا میں علی کی ولایت کا اقرار کیا ہو، اور میں کہوں گی کہ ہر وہ ہاتھ علی کے ذکر میں اٹھتا ہے جنہیں کشکول ولایت حاصل ہوتی ہے۔ پھر کیوں نہ حمد کریں اس رب اعلیٰ کی، اس خالق اکبر کی جو روز ازل سے اللہ اکبر کی سند رکھنے والا ہو کر کائنات کو سجا رہا ہے، دین کو لاگو کیا اور آسمان میں اپنی کبریائی کو بلند کرتے ہوئے اپنے مؤذنوں کو حکم دیا ہوگا، کہو اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان محترم، اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی وہ روز ازل سے اللہ اکبر کی سند رکھنے والا رب ذوالجلال، رب کردگار کہ جس کی عبادت کا بشر اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جتنی بھی عبادت کر لیں ہماری عبادتیں محدود ہیں، کیونکہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ لامحدود ہے۔ جزاک اللہ۔ وہ رب کردگار کی جو شان خصوصیت کا ایسا مالک ہے کہ جب وہ اپنی عبادت کا ہنر کسی کو دے دیتا ہے تو سجدے بھی ہوتے ہیں، رکوع بھی ہوتے ہیں، سجود بھی ہوتے ہیں، ریاضتیں بھی ہوتی ہیں، قیام بھی ہوتے ہیں، نیتیں بھی ہوتی ہیں۔ بھائی وہ پروردگار کسی کا اتنا قبول کرتا ہے، اتنا قبول کرتا ہے کہ ان کی عبادتوں پر فخر کرتے ہوئے احمد سے مصطفیٰ بنا دیتا ہے، علی سے مرتضیٰ بنا دیتا ہے، حسن سے مجتبیٰ بنا دیتا ہے، سیدہ سے ابیہا بنا دیتا ہے، اور حد ہو گئی حسین کا ایک سجدہ جو خاک کربلا پہ ہوا، اللہ کو سجدے پر اتنا ناز آیا، اتنا فخر کیا کہ اس نے کہا میری توحید، میری کبریائی، میری وحدانیت، میرا لم یلد ہونا، میرا ولم یولد ہونا، میرا ولم یکن لہ کفوا ہونا بچا گیا حسین کا ایک سجدہ۔ تو کہوں گی نا کہ جس کا ایک سجدہ، حسین کا ایک سجدہ کی بریائی کو بچائے اور پھر خدا اس کے ایک سجدے پر فخر کر کے اسے کوئی عام نہیں بلکہ سید الشہداء بنائے، اس ہستی کو حسین کہتے ہیں۔ ارے ان کی عبادتوں کا تذکرہ اللہ اپنی کتاب عبادت میں کرتے ہوئے، اللہ اپنے کلام میں بیان کرتے ہوئے، اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر ذکر الہی کی کتاب میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ میں نے کہا خدا اپنی کتاب عبادت میں، یعنی اللہ کا وہ کتاب جو کلام اللہ بھی ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا اٹھانا بھی عبادت ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے۔ پروردگار اسی قرآن مجید سے پارہ نمبر 22 میں سورہ احزاب میں آیا نمبر 41، 42 اور 43 میں فرما رہا ہے، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں۔ کہا صرف ذکر نہیں بلکہ ذکرن کثیرا، کہ وہ ذکر کریں کثرت سے، وہ صبح کو بھی اور شام کو بھی اللہ کی تسبیح کریں۔ کس اللہ کی؟ هو الذی، وہ اللہ وہ ہے جو خود بھی تسبیح پڑھتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی تسبیح پڑھتے ہیں، وہ خود بھی درود بھیجتا ہے اور اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، ان پر صلوات بھیجتے ہیں جو لائق صلوات ہے۔ اور پھر کیا کرے گا خدا؟ اگر تم نے بھی ذکر کثیر کیا، صبح و شام تسبیح کی، ان پر درود بھیجا، تو خدا کیا کرے گا کہ وہ خدا تمہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے گا، روشنی کی طرف لے آئے گا، اور خدا مومنوں پر رحمت کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن کی حقیقت جس نقطے پر ہے وہ نقطہ وہ ہے جو اول خلق کیا گیا، جو عالم میں اللہ نے اسے اول خلق کیا، عالم ابتدا میں محمد کو
اول کیا، پھر اس نقطہ اول کو خلق کرنے کے بعد پورا قرآن نقطے سے خالی نہیں ہے، پورے قرآن میں نقطہ ولایت موجود ہے۔ اب آئیے حقائق قرآن کی طرف، عبادت ہو جائے گی اور جملہ بہت سے قیمتی جواہر آپ کی جھولی میں ڈال رہی ہوں کہ قرآن کا آغاز نقطے سے ہے نا، دیکھیے با نقطے کے ساتھ لگتا ہے، نقطہ ہے بے کے نیچے، بے تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک نقطہ نہ لگ جائے۔ تو اللہ نے اس قرآن کا آغاز نقطے سے کیا، اس کے بعد پروردگار نے فرمایا بسم اللہ۔ اس کے بعد پہلی جو سورہ نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ، کیوں؟ کیونکہ اس سے قرآن ابتدا ہے، قرآن کا آغاز ہوا ہے۔ آسان لفظوں سے سمجھا رہی ہوں، سورہ فاتحہ کیوں؟ کیونکہ اس سے قرآن کی ابتدا ہے، اس لیے اس سورہ فاتحہ کا نام دیا جاتا ہے۔ خدا نے قرآن میں اپنے محمد مصطفیٰ پر دو جگہ پر احسانات جتلائے ہیں۔ پہلا جب فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تب پروردگار نے اپنے نبی پر احسان جتلایا۔ پھر دوسرا احسان وَلَقَدْ أَتَيْنَاكَ سَبْعًا مَثَانِيَ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ جب پروردگار نے سبع مثانی کو نازل کیا اور قرآن عظیم عطا کیا، دو جگہ پر پروردگار نے احسان جتایا۔ اب یہ سبع مثانی کیا ہے؟ تو سورہ فاتحہ کا نام سبع مثانی ہے، یعنی سورہ الحمد کا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ قرآن کی یہ سورہ سورہ فاتحہ اول میں یہ ظاہر ہے ولایت کی، سورہ فاتحہ ظاہر ہے ولایت کی، ہر سورہ کا ظاہر اور باطن بھی ہوتا ہے، تو سورہ فاتحہ کا ظاہر علی ولی اللہ کی ولایت ہے اور باطن بھی۔ تو دیکھیں گے جو دو قوس ہیں، جو کہ ایک قوس نزول ہے اور ایک قوس صعود ہے۔ اب آسان لفظوں میں بتاتی چلوں، جو اوپر سے نیچے آئے وہ قوس نزول ہے اور جو نیچے سے اوپر جائے وہ قوس صعود ہے۔ ہم کو قوس نزول اور قوس صعود دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں تاکہ سب میرے ساتھ مل جائیں۔ قوس نزول جو اوپر سے نیچے آئے اور قوس صعود جو نیچے سے اوپر جائے۔ اب جملہ کہوں گی، جو اوپر سے آ رہا ہے وہ قرآن ہے اور جو نیچے سے جا رہی ہیں وہ سیدہ کی روٹیاں ہیں۔ جو اوپر سے آئے وہ قوس نزول ہے اور جو نیچے سے جائے وہ قوس صعود۔